السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 93 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش بہا نصائح، یعنی ایسی نصیحتیں جو بہت قیمتی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ جس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جائے کہ اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو ایک حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے، تو میں اس کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہوں جو انسانوں سے بہت بہتر ہیں۔ اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے عمل کرتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، اور میں یعنی اس بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہوں۔ تو اس حدیث میں بھی اسی مفہوم کو ادا کیا گیا ہے کہ اے بچے، احفظ اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد کرو، تجدہ تجاہک، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری دعا کو، تمہاری پکار کو ایسے سنے گا کہ جس طرح سامنے ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بعض اوقات اس بات پر بیعت بھی لیا کرتے تھے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال نہیں کرو گے۔ تو یہاں بھی اس بات کی طرف ہی رغبت دلائی جا رہی ہے کہ اللہ سے مانگو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، اور جب ایک بندہ اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی لوگوں پر وہ تکیہ کرتا ہے، لوگوں کو اپنا سہارا سمجھتا ہے، ان سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ اس پر فقر، غربت اور ضرورت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے یہ ان کو نصیحت فرمائی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وَإِذَا سَأَلْتَ، جب بھی سوال کرو، مال و دولت کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، کوئی اور تکلیف ہے، فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے سوال کرو، کیونکہ
اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد کی ضرورت پڑے تو مدد بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو۔ آگے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا وَعْلَمْ، اے بچے اور جان لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک، بے شک اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تجھے ایک ایسا نفع پہنچانا چاہیں جو لم ينفعوک، جو وہ تجھے پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں تو نفع نہیں پہنچا سکیں گے، الا بشیء، مگر صرف اسی چیز کے ساتھ جس کو قد کتبہ اللہ لک، اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی اگر ساری امت، تمام لوگ مل کر نفع پہنچانا چاہیں لیکن اللہ نے تمہاری قسمت میں نہیں لکھا تو وہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر وہ سب کے سب جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ تجھے کسی چیز کے ساتھ نقصان پہنچائیں، لم یضروک، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، مگر صرف وہی نقصان جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے تو اب جو چیز مقدر ہے وہی نفع ملے گا، جو نقصان مقدر ہے وہی ملے گا۔ ایک اور حدیث میں اس مفہوم کو حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے پہلے پچھلے انسان جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک میدان میں اکٹھے ہو کر کسی ایک شخص کو ایک ایسا نفع دینا چاہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا تو نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح اگر پہلے پچھلے انسان جن سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اور وہ کسی ایک شخص کو ایک ایسا نقصان دینا چاہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھا تو وہ نہیں دے سکتے۔ ان دو جملوں میں ایک تو تقدیر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ مقدر لکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا پر پیدا ہونے سے پہلے جب اس کی تخلیق ماں کے بطن میں مکمل ہوتی ہے تو ایک فرشتے کے ذریعے اس کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ دنیا پر جا کر کتنا رزق کھائے گا، کتنی دیر ٹھہرے گا اور کب اس کی وفات ہوگی اور یہ کیا کرے گا۔ تو یعنی اس سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ انسان ہر معاملے میں مجبور ہے، خوشی غمی وہ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا، بلکہ یہ سب چیزیں اس کے مقدر میں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک شخص کا غمزدہ رہنا اللہ نے لکھ دیا ہے تو وہ دنیا میں غمزدہ ہی رہے گا، اگر ایک کا خوش ہونا لکھا ہے تو وہ خوش ہی رہے گا۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر سے بڑھ کر نہ کوئی لے سکتا ہے، نہ اس کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، سوائے دعا کے اور صدقات و خیرات کے، کہ بندہ اللہ سے دعا کرتا رہے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت یا تکلیف لکھی ہے یا جو خوشی اس کے لیے نہیں لکھی، اللہ تعالیٰ اس کو بدلنے پر قادر ہے، وہ اس کو بدل سکتا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی شخص بھی اس کو بدل نہیں سکتا اور انسان اس معاملے میں مجبور ہے۔ لیکن جہاں عمل کا ذکر ہوگا، عمل صالح یا برے عمل، یہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دونوں رستے دکھا دیے، اس کو یہ ہم نے اتنی عقل دے دی کہ وہ برائی اور اچھائی کو پہچانتا ہے، نفع اور نقصان کو پہچانتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ دنیا کے اوپر کچھ پابندیوں کو قبول کر کے آخرت کا نفع لے لے، یا وہ دنیا کی آزادیوں میں پڑ کے
آخرت کے نفع کو ختم کر دے، گنوا دے۔ اما شاکرن، یا تو وہ شکر گزار بن جائے، اما کفورا، یا وہ منکر ہو جائے اور اللہ کی جہنم کا ایندھن بن جائے۔ یعنی یہ چیز انسان کے اختیار میں ہے۔ اس کے علاوہ باقی انسان کا قد کاٹ، اس کی خوبصورتی، بدصورتی، اولاد، یا یعنی دنیا کی ہر نعمت، ہر چیز جو وہ لے سکتا ہے، جس کی اس کو ضرورت ہے، یہ سب چیزیں اس کے لیے تقدیر میں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں۔ تو اس طرح سے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عبداللہ بن عباس کو جو نصیحتیں ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ اے بچے، اللہ کو یاد رکھ۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں لفظ ہے غلام کا۔ غلام عربی زبان میں چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ دیکھیے کہ آگے نصیحتیں کتنی بڑی بڑی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام ایک چھوٹے بچے کو یہ نصیحتیں کر رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت کا اصل وقت اس کا بچپن ہے۔ ہم لوگ اکثر بچے کی جو تربیت ہے، جو تربیت کا وقت ہے، اس کو گنوا دیتے ہیں اور اس کو نماز کا عادی نہیں بناتے، اطاعت و فرما برداری کا عادی نہیں بناتے۔ پھر جب وہ پل کے جوان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں تو وہ پھر ہماری بات کو نہیں مانتا۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ درخت کا تنا جب کمزور ہوتا ہے، اگر اس کو سیدھا کر دیا جائے یا ٹیڑھا کر دیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن جب درخت پل کے جوان ہو جائے اور اس کا تنا موٹا ہو جائے، پھر ہم اگر اس کو اس کی حالت اور کیفیت سے بدلنا چاہیں تو وہ ٹوٹ تو سکتا ہے لیکن بدل نہیں سکتا۔ یہی حالت ہے انسان کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تربیت کا جو وقت دیا ہے وہ بچپن ہے۔ بچپن میں اگر اس کی تربیت اچھی ہو جائے گی تو اس کی موت تک اثر رہے گا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، یعنی کیسا بھی ہو، اس کی تربیت کا اصل وقت بچپن ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی چھوٹی عمر میں ان کی تربیت پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دیں، جب 10 سال کا ہو اور نہ پڑھے تو اس پر ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو اتنی بڑی بڑی نصیحتیں کی ہیں۔ یعنی بچے کو جب ہم تعلیم دیں گے تو اس کا ذہن کھل جائے گا اور وہ بڑی بڑی نصیحتوں کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ نظر آ رہی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت میں سواریاں جانور تھے، گھوڑے تھے یا گدھے تھے یا اونٹ تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا ایک چھوٹے بچے کو، یعنی یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، تو اپنے ایک کزن کو، اپنے چچا زاد کو اپنے پیچھے بٹھا لینے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اپنے ذہن کو اس بات پر پکا کر لیں گے کہ ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت اور قوت تقدیر سے بڑھ کر نفع نہیں دے سکتی، نہ نقصان دے سکتی ہے، تو پھر ہمارے اندر توکل کی کیفیت پختہ ہو جائے گی۔ یعنی جب سب کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے تو پھر ہم اللہ پر ہی توکل کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کی طرف سے آنے والی تکلیف کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم حدیث نمبر 94 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مدار کار ظاہری لباس اور شکل پر نہیں بلکہ مخلصانہ عمل پر ہے۔ یعنی انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی شکل اور لباس پر نہیں بلکہ مخلص عمل پر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ان اللہ لا ينظر الی صورکم و اموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا تمہاری شکلوں کو اور تمہارے اموال کو، مال و دولت کو، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور لیکن اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ اس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی شکلیں اور ان کی دولت مندی نہیں دیکھتا، کیونکہ شکل بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، جیسے اس نے چاہا ویسے بنا دی، اور مال بھی اللہ نے ہی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم دولت کے درجات میں جس کو چاہتے ہیں بلندی دے دیتے ہیں، یعنی زیادہ دولت دینا یا غریب رکھنا یہ اللہ کی اپنی مرضی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے اس کی دولت لکھ رکھی ہے کہ وہ دنیا میں کیا کھائے گا، کتنا دولت مند ہوگا اور کس طرح وہ اپنی دنیا کی زندگی گزارے گا۔ تو جو چیز اللہ نے دینی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ جہاں اولاد کا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا تو فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تم اپنی اولادوں کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم و ایاہم، ان کا اور تمہارا رزق ہم دیتے ہیں، یعنی ہم نے لکھ رکھا ہے کہ کس کی قسمت میں کیا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے مقدر کر رکھی ہے، پھر اگر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے تو یہ ناانصافی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری شکلیں بھی میں نے خود بنائی ہیں، مال و دولت بھی میں نے خود عطا کیا ہے، میں ان کے بارے میں سوال نہیں کروں گا۔ یہاں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کتنا امیر ہو جائے یا غریب، وہ دکانوں اور جائیدادوں کا مالک ہو جائے یا اس کے پاس اپنی جھونپڑی بھی نہ ہو، وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو دولت کمانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ تمہاری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، مال و دولت کا کمانا نہیں۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیتوں کا تعلق دل سے ہے، اور دل پر نظر اللہ کی ہے۔ تو بندہ اگر کوئی کام کرتا ہے برے دل سے تو دوسرا اس کا ساتھی اس کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن جب بندہ اللہ کے لیے یا کسی بندے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نظر اس کے دل پہ ہوتی ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ دوسرا اس سے یہ معلوم ہوا کہ دل کا درست ہونا اور عمل کا سنت کے مطابق ہونا، یہ دو شرطیں ہیں قبولیت کی۔ اگر دل درست ہے، سچا ہے بندہ اپنے دل سے، لیکن عمل شریعت کے خلاف ہے تو اس پر اجر نہیں، اور اگر دل میں سوچ غلط ہے اور عمل چاہے ظاہراً سنت کے مطابق ہو، اس پر اجر نہیں۔ یعنی ایک شخص کسی دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا دار کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، تو اللہ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، شہداء، قرۂ کرام اور اغنیاء۔ تو لمبی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ان تینوں کو باری باری بلائیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بہت کچھ دیا، تم کیا کر کے آئے؟ قاری قرآن کہے گا کہ میں نے قرات کی، تلاوت کی، بڑے بڑے مقابلے جیتے۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹا ہے، تو قاری کہلوانے کے لیے
یا انعام لینے کے لیے تو یہ سارا کچھ کرتا تھا، پیسے لینے کے لیے کرتا تھا، لوگوں کے لیے کرتا تھا، لوگوں نے تیری واہ واہ کر دی، تیرا اجر پورا ہو گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی غنی کو کہیں گے، وہ کہے گا کہ میں نے کوئی رستہ نہیں چھوڑا جہاں خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے سب کچھ کیا دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا نے تیری بڑی واہ واہ کی، جاؤ تمہارا اجر پورا ہو گیا۔ پھر اسی طرح شہید کو پوچھیں گے، وہ کہے گا کہ میں نے اپنی جان تک دے دی۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے تو اپنا تمغہ لینے کے لیے، یس سر کی خاطر، اپنی تنخواہ اور اپنے پچھلوں کے لیے تم نے کیا اور ریاکاری کے لیے کیا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس سے اس حدیث کی بھی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اگر ایک شخص غریب ہے، وہ اپنی غربت میں نماز پڑھتا ہے، اور ایک شخص امیر ہے، وہ اپنی امیری میں نماز پڑھتا ہے، دونوں مسجد میں کھڑے ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ دونوں کا اجر برابر ہے۔ ہاں، اگر اپنے جذبات کے لحاظ سے اجر میں فرق پڑ جائے تو وہ علیحدہ بات ہے۔ ایسے ہی اگر ایک جذبے کے ساتھ ایک غریب روزہ رکھتا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ ایک امیر روزہ رکھتا ہے تو دونوں کا اجر برابر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے امیر اور غریب کے لیے ہر اجر برابر رکھا ہے، اور اس کا معیار نیت کو قرار دیا ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے اور اس عمل کی صورت کیا ہے۔ اگر وہ عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، نیت درست ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری نیت کے مطابق عمل کا اجر موجود ہے۔ کبھی اچھی نیت سے اس کا اجر برابر بھی ہو سکتا ہے، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 100 گنا بھی ہو سکتا ہے، 70 گنا بھی، 700 گنا بھی، 7 لاکھ گنا بھی۔ انسان کی نیت اور اس کے جذبے کے مطابق اس کے عمل کا اجر بڑھتا ہی چلا جائے گا، جب اس میں یہ 2 شرطیں موجود ہوں کہ ایک اس کا وہ عمل سنت کے مطابق ہو اور ایک اس کا دل درست ہو۔ الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب لوگوں، تمہارے لیے بشارت ہے کہ میں نے دیکھا کہ تم جنت میں اغنیا سے 500 سال پہلے داخل کیے جاؤ گے۔ اغنیا اگرچہ جنت میں جانے ہی والے ہیں، لیکن ان کو انتظار میں کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن سبحان اللہ، کیا شان ہے ان اغنیا کی بھی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رستے پہ چلتے ہیں، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رستے پہ چلتے ہیں، غنی صحابہ کے رستے پہ چلتے ہیں اور اپنے مال کا بیشتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ جنت میں داخل ہونے والوں میں متقدم ہو جاتے ہیں، پہلے داخل ہونے والوں میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اپنی نیتوں کو سنوار کے رکھیں کہ اللہ یہی 2 چیزیں دیکھتا ہے۔ شکل تو جیسی اللہ نے بنا دی ہے، الحمدللہ اس نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، اور مال بھی جو قسمت میں تھا وہ اس نے ہر ایک کو اس کے مقدر کے مطابق دے دیا۔ تو یہ 2 چیزیں، ان کو درست کرنا ہمارے بس میں ہے، جبکہ شکل کو درست کرنا یا مال کو کثرت سے حاصل کرنا یا اپنی مرضی کے مطابق حاصل کرنا، الحمدللہ یہ اگر ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اس پر باز پرس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، نیک نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ رحیم، آج ہم حدیث نمبر 95 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ریاکاری کے لیے وعید، یعنی ریاکار کو جو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اس کا ذکر۔ عن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع سمع اللہ بہ، جو شخص سنانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سنا دیتا ہے، یعنی لوگوں کو اس کے بارے میں سنا دیتا ہے۔ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، اور جو شخص ریاکاری کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریاکاری کا موقع دے دیتا ہے۔
اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں لوگوں کو اپنی نیکیاں سناتا ہے، اپنا نیک ہونا ظاہر کرتا ہے، حالانکہ وہ اندر سے اس طرح کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منافق بھی کہا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ یہ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وما یخدعون الا انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یعنی ایک تو بات یہ ہے اس کا مفہوم کہ ایک شخص نیکی تھوڑی کرتا ہے اور اس کی تشہیر زیادہ چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ دینے کے بعد اس کی تختی لگوا دینا کہ یہ نیک کام میں نے کیا ہے، یا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے مشہوری کروا دیتے ہیں، تشہیر کر دیتے ہیں کہ ہم یہ صدقہ کریں گے اور بعد میں کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ سمع اللہ بھی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی دے دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے غنی کو بلائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں دولت دی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے بہت خرچ کیا، میں نے اتنے ہسپتال بنائے، اتنی سڑکیں بنوائیں، اتنی میں نے یعنی کئی اس طرح کی جگہیں بنائیں جہاں لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا، میں نے اتنے صدقات کیے، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو ریاکار ہے، تو لوگوں سے اپنی تعریف کروانے کے لیے ایسا کرتا تھا، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، تیرا اجر پورا ہو گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ اسی طرح شہید کا بھی ذکر ہے کہ اس کی شہادت بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگی، تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک عالم دین بھی، یعنی جو علم رکھنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کے لیے علم سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو عالم اور علامہ کہلوانے کے لیے، عمل نہیں کرتے خود، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی جہنم میں پھینک دیں گے کہ تم ریاکار تھے اور تمہارے لیے میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یہ اس کا ایک مفہوم ہے کہ جو شخص لوگوں میں تشہیر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تشہیر اس کی ذلت اور رسوائی کے طور پہ کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اس کی ذلت اور رسوائی ہو جاتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی تشہیر ہو جائے گی۔ ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص ریاکاری کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تشہیر کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے دیتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ ایک شخص ایک کام کر رہا ہے اور دوسرا جو اپنی تشہیر چاہتا ہے وہ ابھی آ کر کھڑا ہی ہوگا تو اوپر سے کوئی نہ کوئی دیکھنے والا آ جائے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ کام یہ کر رہا ہے۔ اور ایسے عام طور پر عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایسی عورتوں کی عادت بھی ہوتی ہے، مثلاً ہنڈیا کوئی بنا رہی ہے اور اچانک ہمسائی آ گئی تو جو سو کر اٹھی تھی وہ فٹافٹ جا کر چمچہ ہلانا شروع کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت کام کرتی ہوں۔ یعنی ریاکاری اور تشہیر یہ جس طرح نیکیوں میں بری ہے، اسی طرح ہر کام میں بری ہے۔ البتہ جہاں کسی کو کوئی ضرورت ہو وہاں اپنے فن کا ذکر کرنا یہ اشتہار بازی میں نہیں آتا۔ جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے بلایا اور انہوں نے ان کو اس قحط کا علاج بتایا تو فرمانے لگے کہ مجھے ہی بنا دو وزیر زراعت، میں اس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں اور میں اس غلے کو اچھی طرح سے بچا لوں گا۔ یعنی جہاں کسی کے فن کی ضرورت ہے اور وہ اپنے فن کا ذکر کرے کہ یہ کام مجھے کرنا آتا ہے،
یہ اشتہار بازی نہیں ہے، تشہیر نہیں ہے، لیکن کام نہ کرنا اور لوگوں کو دکھانا کہ میں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کی مذمت فرماتے ہیں اور فرمایا کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جو اتراتے ہیں ایسی چیزوں پر جو ان کو نہیں دی گئی، یعنی ایسی چیزوں کا اظہار کرتے ہیں جو ان کو نہیں دی گئی، اور ان کی پسند یہ ہے کہ وہ تعریف کر دیے جائیں، یعنی ان کی ایسی شہرت ہو اور ایسی تعریف ہو جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں اس کام کے بارے میں۔ فرمایا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ایسے لوگوں کو عذاب سے بچ جانے والا نہ سمجھو، بلکہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی جو کام کیا نہیں ہے اس کے بارے میں کہتے کیوں ہو، اور اگر کہتے ہو تو پھر کرو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بیزاری ہے کہ ایک شخص ایک کام نہ کرے اور اس کا اظہار یوں کرے کہ میں نے کیا، کام کسی اور نے کیا ہو، تعریف کوئی اور کروا لے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں یہ پسند نہیں آتی، یعنی یہ شہرت پسند لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بس صرف شہرت چاہتے ہیں اور لیبل لگوانا چاہتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ نصیحت فرمائی کہ اے عائشہ، نیکی کرو تو اس کو گن گن کے نہ رکھو، تم گنو گی تو اللہ بھی تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو گنے گا، تو ہماری نیکیاں تو ایک حد تک جا کے ختم ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو شمار ہی نہیں اور اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ فرمایا کہ فلا توعی فیو اللہ علیک، گن گن کے نہ رکھو، اللہ بھی تم پر گنے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شہرت پسندی یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور جو شخص اس طرح کی طبیعت رکھتا ہے اللہ اس کو ایسا کرنے کا موقع دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، کہ ہم اچھے لوگوں کو بھی مہلت دیتے ہیں اور برے لوگوں کو بھی۔ اچھے لوگ اچھائی کرتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں، برے لوگ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے اور ان کو شیطان تھام لیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنے عمل کے اندر خلوص پیدا کرنا چاہیے، جس کام کے اندر خلوص نہیں، مثلاً دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا صدقہ، حتیٰ کہ اگر حج بھی دکھلانے کے لیے یا حاجی صاحب کہلوانے کے لیے کر لیا، یا یوں کہ اگر میں نے نہ کیا تو لوگ مجھے شرمندہ کریں گے، اس نیت سے حج بھی کر لیا تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ جہاد جیسی کوشش ضائع ہو جاتی ہے کہ جب ایک ظاہری طور پر جہاد کرنے والا اللہ کے نزدیک شہرت پسندی کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، تو اس سے بڑا عمل اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جان کی بازی بھی ہار گیا لیکن اپنے مخلص نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے کا یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی دیکھے، لیکن اچانک اوپر سے کوئی آ جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال بھی کیا گیا تھا، شاید سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، بعض اوقات ہم کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھا ہوا ہے یا صدقہ کرنے لگے ہیں، ہمارا دل نہیں ہے کہ کوئی دیکھے، لیکن عین اس وقت کوئی دیکھ لیتا ہے اور وہ تعریف بھی کرتا ہے، تو پھر اس میں یعنی ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موت سے پہلے دنیا میں جلدی دے دیتا ہے، یعنی اگر اپنا جذبہ یہ نہیں تھا تو انشاءاللہ اس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ ریاکاری سے بچنے کے لیے، شہرت سے بچنے کے لیے اپنے کیے ہوئے نیک کام پر جھوٹ بول جاتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن بہتر ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، یعنی اگر وہ اکیلے میں اچھی نماز پڑھتی ہے تو کسی کے سامنے بھی اچھی پڑھے، اگر ایک نیکی کرتی چلی آ رہی ہے یا مثلاً روزہ رکھا ہوا ہے یا تہجد پڑھتی ہے تو کسی کے پوچھنے پر اپنی نیکی کو چھپانے کی غرض سے جھوٹ نہ بولے، کیونکہ جھوٹ ہی ہے، جھوٹ گناہ ہی ہے ہر طرح سے۔ تو عین ممکن ہے کہ اگر وہ اپنی نیکی کا اظہار کرے تو دوسرا بھی اس کی طرف دیکھ کر نیکی کرے۔ تو یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شہرت اس کو کہا جاتا ہے جو جس میں اپنے آپ کو دکھانے کا ارادہ اور جذبہ ہو۔ اگر اپنا یہ ارادہ نہیں تھا، کسی نے اچانک دیکھ لیا تو یہ ایک بشارت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے مومن بندے کو دنیا میں جلدی مل جاتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی کسی نیکی کے بارے میں ہم سے سوال کر لے تو ہمیں اس میں جھوٹ بولنے کی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم فرض کریں کہ کوئی خاص قسم کے وضو کے یا کوئی نفل تو پڑھتے ہیں یا بعض لوگ نفلی روزے رکھتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں، لیکن کسی نے پوچھا تو چھپانے کے لیے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں کرتی، یہ نہیں ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی کے حسن ظن کو ختم نہ کیا جائے، جھوٹ بھی نہ بولا جائے اور اس کے حسن ظن کو بھی ختم نہ کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی ہے اور نیکی کی جستجو رکھنے والی ہے تو وہاں اپنے کسی ایسے گناہوں کا ذکر کر دینا جس سے وہ بدظن ہو جائے، ایسا معاملہ کرنا بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کر دیتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو وہ ناپسندیدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے مخلص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔